اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھروں میں اچانک شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی بھی کانچ کی چیز رکھی ہوتی ہے اور اچانک وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس گھر میں یا تو کسی طرح کی کوئی مصیبت آتی ہے یا ان لوگوں پر کسی طرح کی کوئی آسمانی بلا نازل ہوتی ہے یا ان کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات پھر ہو جاتی ہے کہ بھئی ان کے گھر میں یا تو جنات کے اثرات ہیں یا پھر دیکھو کانچ ٹوٹا ہے، یہ شیشہ ٹوٹ گیا اچانک، اس کے مطلب یہ کہ ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کانچ کیوں ٹوٹتا ہے اچانک سے، اور شیشہ وغیرہ اچانک کیوں ٹوٹتا ہے، آخر اس کا راز کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ساری زندگی 23 سالہ زندگی میں جو لوگوں کا یقین بنایا، وہ خالص اور صرف جو سب سے زیادہ آقا علیہ السلام نے محنت کی وہ یہ کہ لوگوں کا یقین اور اعتماد اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے۔ یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اونٹ کچھ ایسے اونٹوں میں جایا کرتا ہے جن کے خارش ہوتی ہے، یعنی کہ کھجلی والے اونٹوں میں جاتا ہے، تو جب ہمارا اونٹ وہاں جاتا ہے تو ہمارے اونٹ کو بھی کھجلی لگ جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان میں جو سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی؟ تو یعنی کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ جو سب سے پہلے اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو بیماری دینے والا ہے، وہی شفا دیتا ہے اور وہی موت اور زندگیوں کا مالک ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جنات کے اثرات کی وجہ سے کچھ پرابلمز کریٹ ہو جاتی ہیں، جس کا صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں سورہ فلق، سورہ نازل کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اس کی کاٹ بھی بتائی ہے۔ اب کچھ لوگ اس کے منکر ہیں، اس کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ بھئی جو چیز، جو کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو اس کا علاج کیوں آئے گا؟ جو بیماری نہیں ہے اس کی دوا کیوں آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق، سورہ نازل کو خصوصی طور پہ نازل ہی اسی وجہ سے کیا ہے۔ تو اور اس میں اس کا تذکرہ بھی ہے، جادو کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے پہلے پارے کے اندر۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ چیزیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی اثرات ہے تو اس کا شیشہ یا کانچ ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ شیشہ ٹوٹنا، کانچ ٹوٹنا یہ صرف ایسے ہی ہے جیسے کہ بلی کا راستہ کاٹ دینا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو لوگ سفر سے رک جاتے ہیں، یا کوا اگر بولنے لگے تو یہ گمان کرنا کہ مہمان آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف جہالت ہیں۔ اسلام کا اور شریعت کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ سوچ کر دیکھو کہ آپ کے سامنے سے بلی گزر گئی تو آپ سفر نہیں کر رہو، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات بتائیں کہ ہماری کار جا رہی ہے، ہم جا رہے ہیں پروگرام میں، سفر میں، اور گاڑی جا رہی ہے، بلی آئی اور جیسے ہی ہماری کار قریب پہنچی بلی فوراً الٹے پیروں واپس ہو گئی کہ بھائی گاڑی آ رہی ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یعنی کہ بلی کا راستہ ہم نے کاٹ دیا۔ تو ہم نے بلی کا راستہ کاٹا تو بلی تو مری نہیں، لیکن بلی نے اگر ہمارا راستہ کاٹ دیا تو ہم اشرف المخلوقات اور انسان ہونے کے بعد، پاورفل ہونے کے بعد ہماری موت آ جائے گی یا ہمیں کوئی مصیبت ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہو گیا ہوگا ایسا کبھی کہ کبھی بلی نے راستہ کاٹ دیا، خدا نخواستہ اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، لوگوں کا ذہن بن گیا کہ بلی نے راستہ کاٹ دی، اس وجہ سے مصیبت آ گئی۔ اسی طرح سے ایسا ہوا کہ بھئی کسی کے گھر میں کانچ ٹوٹا یا کسی طرح سے شیشہ ٹوٹا اور پھر اس گھر میں کوئی مصیبت آ گئی، تو شیطان نے لوگوں کا ذہن یہ بنا دیا کہ دیکھو شیشہ ٹوٹا تھا، کانچ ٹوٹا تھا، اس وجہ سے مصیبت آ گئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یقین ہٹنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر تمہیں ایک ذرہ نفع نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی وہ نفع پہنچا سکتی ہیں جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ اور پوری دنیا مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب یہ قرآن کا ایک کلی فیصلہ ہے تو پھر ہمارا یقین دوسرا قرآن سے ہٹ کر الگ تھلگ یقین کیسے بن گیا؟ بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں توکلت علی اللہ، کہ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ شیشہ ٹوٹنا، کانچ ٹوٹنا تو بہت چھوٹی چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی چیز تم پر غالب نہیں آ سکتی، کب؟ جب اللہ تمہاری مدد کرے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، لیکن اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ دوسری چیز کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر اللہ تتقون، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو تم اللہ کے سوا اوروں سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے سے ہمارا ذہن بنایا ہے وہ یہ کہ خالص کرنے دھرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ شیشہ ٹوٹنے سے، بلی کے راستہ کاٹنے سے، کوے کے بولنے سے، اور الو کے نام، یہ بھی مشہور ہے نا کہ الو نے نام لے لیا تو لوگ جس کا نام پکارتا رہتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے۔ یار پہلی بات تو یہ آپ سے الو کہہ رہے ہیں۔ الو کسے لوگ کہتے ہیں؟ گھر میں کوئی تھوڑا سا اگر اس کا دماغ سے کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، تھوڑا سا اسکرو کسی کا ڈھیلا ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ الو ہو بالکل۔ تو یار الو مطلب کم دماغ، تو الو تم کہتے ان لوگوں کو جن کے پاس دماغ نہیں ہے، پھر الو بھی اسے کہہ رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ یار جس کا نام لے گا تو وہ مر جائے گا، جب وہ ہے ہی الو۔ آپ سوچ کر دیکھو، جب وہ ہے ہی الو تو پھر اسے یہ تمیز کہاں سے آ گئی کہ ہمیں کس کا نام لینا ہے کس کا نام نہیں لینا ہے؟ وہ تو اللہ کا ایک بنایا ہوا ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ الو جو ہے جنگلات میں اور آبادیوں سے الگ تھلگ کسی بالکل جنگلات میں رہتا ہے، اکیلے میں رہتا ہے، اور جب کبھی اڑتا اڑاتا کسی علاقے میں آ جاتا ہے اور لوگوں کو گمراہی میں پڑا دیکھتا ہے، لوگوں کو اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں سے الگ تھلگ دیکھتا ہے، شریعت مطہرہ سے الگ دیکھتا ہے، تو وہ ان پر افسوس کرتا ہے، ان پر یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو مطلب تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر الگ زندگی گزار رہو۔ وہ انسانوں میں جب آتا ہے نا، جس محلے علاقے کو دیکھتا ہے تو ان پہ افسوس ضرور کرتا ہے۔ یہ خزائن العرفان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لیکن وہ کسی کا نام لے لے تو مر جائے تو جانے کتنے الو مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی الو مرا پڑا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہو جائے تو وہ اپنا نام تو کبھی نہیں لے گا نا۔ اگر وہ یہی ہو جائے کہ اس کے نام لینے سے کوئی مر جائے تو الو اپنا نام ہی کبھی نہیں لے گا کہ بھائی کہیں ہم مر نہ جائیں۔ لیکن یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ان ساری چیزوں سے نکل کر قرآن کے دیے ہوئے عقیدے پر اپنے آپ کو ڈیپینڈ کرنا ہے اور وہی یقین بنانا ہے جو ہمارے نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کامیاب رہیں گے۔ اور اگر نبی کے دیے ہوئے دین سے اور اس عقیدے سے الگ تھلگ ہٹ کر اگر لوگوں کا بتایا ہوا ذہن ہم اپنے دماغ کو وہی کریٹ کر لیں گے اور الگ تھلگ ہماری سوچ ہو جائے گی، تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقیدے سے ہٹ جائیں۔